السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چین کے 4 روزہ دورے کے بعد رواں ماہ کے آخر میں روس کا دورہ کریں گے، جو گزشتہ 20 سال سے زائد عرصے کے بعد پاکستان کے کسی وزیر اعظم کا روس کا پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر ماسکو کا دورہ کریں گے، جبکہ ان کے بقول پاکستان اور روس کے تعلقات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں دورہ چین کے دوران بیجنگ کے سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں ایک ایسے وقت میں انہوں نے شرکت کی جب امریکہ اور بعض مغربی ممالک نے چین کے انسانی حقوق کی صورتحال کی وجہ سے اس تقریب کا سفارتی بائیکاٹ کیا تھا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان ایک ایسے وقت روس کا دورہ کریں گے جب یوکرین کے معاملے پر روس کے امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے میں وزیر اعظم کا روس کا دورہ محض اتفاق ہے، کیونکہ اسلام آباد اور ماسکو کافی عرصے سے اس دورے کو ممکن بنانے کے لیے کام کر رہے تھے، جبکہ یوکرین کے معاملے پر پاکستان نے ایک غیر جانبدار پوزیشن اختیار کر رکھی ہے۔ سعودی وزیر داخلہ پرنس عبدالعزیز بن سعود بن نائف 1 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نور خان ایئر بیس راولپنڈی پر سعودی وزیر داخلہ کا اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ سعودی وزیر داخلہ کے ساتھ 6 رکنی اعلیٰ سعودی حکام کا وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ سعودی وزیر داخلہ اپنے دورے کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی صورتحال سمیت سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی رہائی اور دیگر اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ اس وقت سعودی عرب میں گرفتار پاکستانیوں کی تعداد 2500 سے زائد ہے، اور ان افراد کی رہائی اور قیدیوں کے تبادلے میں بعض قیدیوں کی پاکستان میں قید مکمل کرنے کا معاملہ شامل ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے کو کچھ عرصہ قبل سعودی کابینہ نے منظور کر لیا تھا۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں غیر ملکی گروپوں کی سرگرمیوں میں اضافے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی حالیہ رپورٹ کو سختی سے مسترد کرتی ہے، جس میں افغانستان میں غیر ملکی گروپوں کی سرگرمیوں میں اضافے پر زور دیا گیا ہے۔ طالبان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ جب سے طالبان حکومت نے ملک پر مکمل خود مختاری حاصل کی ہے، افغانستان میں مثالی سیکیورٹی دیکھی جا رہی ہے۔ حکومت نے دوحہ معاہدے میں طے شدہ اپنے وعدوں پر عمل کیا ہے اور کسی کو بھی افغان سرزمین سے کسی دوسرے ملک کو خطرہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور اس کے بدلے میں دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتی ہے اور امید ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت دیگر فریق بھی ان حقائق کو سمجھیں گے اور ذمہ دارانہ بیان دیں گے۔ افغانستان میں کنڑ کے صوبائی حکام نے طالبان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی باختار کو بتایا کہ کل صوبے کے ضلع دانگام میں برفانی تودہ گرنے سے 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ صوبائی حکام کے مطابق برف سے 15 لاشیں نکال لی گئی ہیں اور لاپتہ 5 افراد کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی دوران سالانگ پاس کے حکام نے آج صبح بتایا کہ کلیئرنگ آپریشن میں سڑک کو برف سے صاف کر دیا گیا تھا اور اب اسے دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ رات بھر شدید برفباری کے بعد اتوار کو سالانگ پاس کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد ملک میں 50 لاکھ نئے گھر تعمیر کرائے گی۔ اس مقصد کے لیے بینکوں کو یہ ضروری قرار دیا گیا تھا کہ وہ دیے گئے قرضوں کے حجم کا 5% تعمیرات اور گھر بنانے کے لیے مختص کریں گے۔
تاہم بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے حال ہی میں جاری کیے گئے اپنے ریویو میں کہا ہے کہ اس سے مالی استحکام کو خطرات اور قرض کا غلط جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فنڈ نے اس اسکیم کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔ معاشی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے خیال میں اسٹیٹ بینک کو صرف ریگولیٹر کے طور پر کام کرنا چاہیے، جبکہ قرض دینے کی سہولت کے لیے الگ مالیاتی ادارہ قائم کرنا ہوگا۔ تاہم بعض دیگر معاشی ماہرین کی رائے یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے یہ صرف تجویز ہے جس پر عمل کرنا حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ حکومت بینکوں کو گھروں کی تعمیرات کے لیے قرضوں کی کل رقم کی حد میں کچھ کمی لا سکتی ہے تاکہ ان پر دباؤ کم ہو، اور دوسری جانب تعمیرات کے لیے فنڈنگ کا سلسلہ بھی کسی حد تک جاری رہ پائے۔ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے ہر اتوار اور دہلی میں منعقدہ ہندو سادھوؤں کے مذہبی اجتماعات میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف کی گئی مبینہ اشتعال انگیزی سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ انہوں نے اتوار کے روز ناگپور میں ایک پروگرام میں کہا کہ جن نظریات و خیالات کا پروپیگنڈا کیا گیا وہ ہندوتوا کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہریدوار کے اجتماع میں مبینہ طور پر ہندوؤں سے ہتھیار اٹھانے اور مسلمانوں کی نسل کشی کی اپیل کی گئی تھی۔ بعض تجزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں کہ موہن بھاگوت نے اتنی تاخیر سے کیوں بیان دیا۔ ان کے مطابق موہن بھاگوت نے تو اشتعال انگیزی کی مذمت کی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی، وزراء اور بی جے پی کے رہنما ابھی تک خاموش ہیں، جبکہ بعض دوسرے مبصرین کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو موہن بھاگوت کے بیان کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور بعض دوسری صحافتی انجمنوں نے سرکردہ کشمیری صحافی فہد احمد شاہ کی گرفتاری کی مذمت کی ہے اور بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ انہیں فوری طور پر رہا کر دیں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صحافیوں کو اپنا کام آزادانہ طور پر اور بلا کسی خوف و خطر کے جاری رکھنے کی اجازت دیں۔ 33 سالہ فہد شاہ کو، جو نیوز پورٹل دی کشمیر والا کے بانی مدیر ہیں، پولیس نے گزشتہ جمعے کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ جنوبی ضلع پلوامہ میں حال ہی میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہوئی ایک جھڑپ کے سلسلے میں کی گئی رپورٹنگ اور اپنی سوشل میڈیا پوسٹس کے بارے میں مقامی پولیس تھانے میں اپنا بیان قلم بند کروانے گئے تھے۔ دی کشمیر والا میں چھپی ایک رپورٹ کے مطابق فہد شاہ پر ملک یعنی بھارت سے غداری کرنے اور انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اگر ان پر یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اتوار کو نیوز ٹاک شوز کو بتایا ہے کہ یوکرین پر روسی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ روس جو بھی اقدام کرے گا، امریکہ اس کے لیے تیار ہے۔ روس نے یوکرین کی سرحد کے ساتھ حملے کی صورت میں درکار تقریباً 70% فوجیوں کو جمع کر لیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون پیر کو ماسکو اور منگل کو کیف کا دورہ کرنے والے ہیں۔ جرمنی کے چانسلر اولاف شولز 14 فروری کو کیف اور 15 فروری کو ماسکو کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ ماسکو کے یوکرین پر ممکنہ حملے کے تناظر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی اقدامات کے بارے میں اپنے ہم منصبوں سے بات کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج پیر کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں جرمن چانسلر اولاف شولز کی میزبانی کر رہے ہیں، جس میں یوکرین پر ممکنہ روسی حملے کو روکنے کی کوششوں کا موضوع غالب ہوگا۔ نیٹو کے 2 ارکان نے اتحاد کے مشرقی حصے میں نیٹو فوجیوں کی پوزیشنوں کو مضبوط کرنے کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے، جبکہ امریکہ نے پولینڈ اور رومانیہ کو اضافی افواج بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور شولز نے اتوار کو کہا کہ وہ لتھوینیا میں جرمن زیر قیادت جنگجو گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن اور شولز کئی دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں موسمیاتی تبدیلی اور کووڈ-19 وبا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے صدر جو بائیڈن کو شام میں گزشتہ ہفتے کیے گئے مہلک حملے پر مبارکباد دی ہے،
جس میں اسلامک اسٹیٹ گروپ یعنی داعش کے رہنما کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نفتالی بینٹ کے دفتر نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بائیڈن کو فون کال کے دوران بتایا کہ امریکی افواج کی جرأت مندانہ کارروائی کی بدولت دنیا اب ایک محفوظ جگہ ہے۔ بینٹ کے دفتر کا کہنا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطی میں ایرانی فوجی سرگرمیوں اور ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی اور فلسطینی عوامی شخصیات نے دو ریاستی کنفیڈریشن کے لیے ایک نئی تجویز تیار کی ہے، جس سے وہ امید کرتے ہیں کہ مشرق وسطی کی امن کوششوں میں ایک دہائی کے بعد تعطل کے بعد آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا۔ اس منصوبے میں متعدد متنازعہ تجاویز شامل ہیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اسے دونوں طرف کے رہنماؤں کی کوئی حمایت حاصل ہے، لیکن اس سے تنازع پر بحث شروع کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور اسے اس ہفتے ایک سینئر امریکی اہلکار اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس منصوبے میں مغربی کنارے، غزہ اور مشرقی یروشلم کے ان بیشتر علاقوں میں فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کیا گیا ہے جن علاقوں پر اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل اور فلسطین کی الگ الگ حکومتیں ہوں گی، لیکن سیکیورٹی، بنیادی ڈھانچے اور دونوں آبادیوں کو متاثر کرنے والے دیگر امور پر بہت اعلیٰ سطح پر ہم آہنگی ہوگی۔ یہ منصوبہ مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً 5 لاکھ یہودی آبادکاروں کو وہاں رہنے کی اجازت دے گا۔ یہ اقدام زیادہ تر جنیوا معاہدے پر مبنی ہے، ایک مفصل اور جامع امن منصوبہ جو سن 2003 میں ممتاز اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے بشمول سابق حکام تیار کیا تھا۔ تقریباً 100 صفحات پر مشتمل کانفیڈریشن پلان میں بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے نئی تفصیلی سفارشات شامل ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ کورونا ویکسین مکمل کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے آسٹریلیا کی سرحدیں 21 فروری سے کھول دی جائیں گی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے پیر کو میڈیا بریفنگ کے دوران اعلان کیا کہ وہ غیر ملکی شہری جو ویکسین کی 2 خوراکیں لے چکے ہیں وہ 21 فروری سے آسٹریلیا آ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں کورونا پھیلاؤ کے باعث غیر ملکیوں کا گزشتہ 2 برس سے داخلہ ممنوع تھا۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں مسلسل تیسرے روز کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,338 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ اس وبا کے شکار مزید 38 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ روس کورونا وائرس کے ریکارڈ روزانہ 1,80,071 نئے کیسز کی اطلاع دے رہا ہے، جو ایک ماہ قبل کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ انتہائی متعدی اومیکرون قسم پورے ملک میں پھیل رہی ہے۔ سرکاری کورونا وائرس ٹاسک فورس کے اتوار کو جاری اعداد و شمار گزشتہ روز کے ریکارڈ کے مقابلے میں تقریباً 2800 کیسز زیادہ تھے اور جنوری کے وسط میں شروع ہونے والا اضافہ جاری ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں جاری سرمائی اولمپکس کے منتظمین کی طرف سے مزید 45 کورونا کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ منتظمین کے مطابق 25 ایتھلیٹس اور عملے کے ارکان میں، جبکہ بیجنگ ایئرپورٹ پہنچنے والے 20 مسافروں میں وبا کی تشخیص کی گئی ہے۔ منتظم کمیٹی کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ یہ تعداد ان کی توقعات کے مطابق ہیں۔ رواں سال 23 جنوری سے اب تک اولمپکس میں پہنچنے والے 353 افراد میں وبا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 12,000 سے زائد افراد دیگر ممالک سے چین پہنچے ہیں۔ بھارت کی لیجنڈ گلوکارہ اور دہائیوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی گلوکارہ لتا منگیشکر کی وفات پر بھارت سمیت دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے افسردہ ہیں۔ لتا منگیشکر کی وفات کی خبر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر ان کا نام کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ پر ہے اور لوگ ان کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بھارت کی لیجنڈ گلوکارہ لتا منگیشکر کی اتوار کو ممبئی میں آخری رسومات کے موقع پر جہاں ہر آنکھ اشکبار نظر آئی، وہیں اس موقع پر بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کی دعا موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ ممبئی کے شیوا جی پارک میں آن جہانی گلوکارہ کی آخری رسومات کے موقع پر
भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की थी। सोशल मीडिया पर लता की आखिरी रसूमात की तस्वीर और वीडियोस सामने आई, जिनमें शाहरुख खान की दुआ के लिए हाथ उठाए तस्वीर पर भारत में बहस का सिलसिला जारी है। वायरल होने वाली इस वीडियो में शाहरुख खान को दुआ मांगने के बाद मैयत पर फूंकते हुए भी देखा जा सकता है। इन तस्वीर और वीडियोस के सामने आने के बाद भारत में ट्विटर पर हैशटैग शाहरुख खान भी ट्रेंड करने लगा है। शाहरुख के चाहने वाले उनके इस अमल को पसंद कर रहे हैं, जबकि हिंदू इंतहा पसंद और बास सियासतदानों का इस पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं। ये सिलसिला जारी रखिएगा। इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।